انسانی تاریخ کی بدترین نسل کشی، دہشت گردی، جنگی جرائم، قحط، بے رحمی۔ غزہ میں اسرائیل کے انسانیت سوز مظالم کو 2 سال ہو گئے۔ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے حملے کے بعد اسرائیلی طیاروں نے غزہ پر بارود کی بارش کر دی۔ صہیونی وحشیانہ حملوں نے انسانیت کو ہلا کر رکھ دیا۔ فضا، زمین اور سمندر سے حملے کیے گئے، انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی گئیں، بچوں اور عورتوں کی چیخوں سے غزہ لرز اٹھا۔ اس کے بعد ہر نیا دن فلسطینیوں کے لیے قیامت خیز رہا۔ اسرائیل نے غزہ پر فاسفورس بم تک برسا دیے، گھروں کو قبرستان اور بستروں کو کفن بنا دیا۔ اسرائیل نے بمباری اور جنگی جرائم سے 67,000 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کیا، 20,000 سے زائد بچے اور 28,000 خواتین شامل۔ اقوام متحدہ کے 370 اہلکار بھی لقمہ اجل بنے۔ اسرائیل نے پناہ گزین کیمپس میں بھی فلسطینیوں کو نشانہ بنایا۔ امدادی مراکز کے باہر بھوک اور پیاس سے بےحال افراد پر گولیاں برسا رہے ہیں۔ بلگام صہیونی ریاست نے غزہ کو کھنڈر بنا دیا، 80% عمارتیں تباہ، اسکول اور اسپتال، مساجد، گرجا گھروں کو ملیہ میٹ کیا۔ بمباری سے غزہ کی زمینیں ناقابل کاشت ہو گئیں۔ حماس کے 7 اکتوبر حملوں نے اسرائیل کے بارے میں دنیا کا نظریہ بدل دیا۔ اسرائیل کی ننگی جارحیت پر دنیا بھر سے آوازیں اٹھنے لگیں۔ کوالالمپور سے لندن تک، میکسیکو سے سڈنی تک عوام سراپا احتجاج۔ فلسطینی پرچم اور خفیہ ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کی علامت بن گیا۔ اسرائیلی مظالم پر انسانی حقوق کی تنظیمیں چیخ پڑیں۔ کھیلوں کی دنیا سے فلمی صنعت تک ہر ذی شعور بول پڑا، مگر حکمران خاموش رہے۔ اقوام متحدہ ناکام رہا۔ سلامتی کونسل میں امریکہ کے بار بار ویٹو نے انصاف کا گلا گھونٹا۔ غزہ اب بھی جل رہا ہے، انسانیت کا ضمیر اب بھی راکھ میں دبا ہوا ہے۔ غزہ کے 2 سال صحافیوں کے لیے موت کا جال۔ سچ مت دکھاؤ ورنہ انجام موت۔ قلم جل رہی ہیں، کیمرے راکھ ہیں، صحافیوں کی لاشیں دنیا کے زمین پر سوال ہیں۔ 2 سال میں اسرائیل نے 270 سے زائد صحافی شہید کر دیے، اکثر کو نشانہ بنا کر تاک تاک کر مارا۔ گھر کے اندر، دفتر کے باہر، لائیو رپورٹنگ کے دوران الجزیرہ رپورٹر وائل الہدو کی فیملی کو ان کے گھر پر حملے میں مارا گیا۔ اہلیہ، بچے اور قریبی رشتہ دار سب شہید ہو گئے۔ درجنوں صحافی اہل خانہ سمیت ملبے تلے دفن ہوئے۔ ٹرمپ کے غزہ منصوبے پر مصر میں حماس اور اسرائیل کے بالواسطہ مذاکرات۔ آج مذاکرات میں اسرائیلی اور امریکی وفود شرکت نہیں کریں گے۔ حماس اور ثالث ملکوں کے درمیان گفتگو کے بعد امریکی اور اسرائیلی وفود کو آگاہ کیا جائے گا۔ امریکی اور اسرائیلی وفود بہت سے مذاکرات میں شامل ہوں گے۔ اسرائیل کی ہٹ دھرمی برقرار، ایک طرف مذاکرات، دوسری جانب بمباری۔ غزہ پر تازہ حملوں میں مزید 63 افراد شہید، 156 زخمی ہوئے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں اسرائیل کو جنگ بندی مذاکرات کے دوران غزہ پر بمباری روکنا ہوگی۔ اسرائیلی بمباری کے دوران یرغمالیوں کی رہائی ممکن نہیں۔ غزہ امن ڈیل کا ہر ملک نے خیر مقدم کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میڈیا سے گفتگو، کہا ہم مشرق وسطی میں 3000 سال پرانا تنازع حل کرنے جا رہے ہیں۔ حماس کے ساتھ جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ ترکیہ، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب بھی امن کے لیے کوشاں ہیں۔ حماس ترکیہ کے صدر اردوغان کا احترام کرتی ہے۔ صدر اردوغان غزہ میں امن کے لیے اثر و رسوخ استعمال کر رہے ہیں۔ غزہ میں نسل کشی دنیا براہ راست دیکھ رہی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا وہ لا علم ہے۔ عالمی نظام فلسطینیوں سے غداری کر رہا ہے۔ اسرائیل سے رہائی پانے والی ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ کی ایتھنز پہنچنے پر گفتگو، کہا دنیا بدترین جنگی جرائم روکنے میں ناکام ہے۔ ہم نے اسرائیل کا غیر انسانی محاصرہ توڑنے کی کوشش کی۔ گلوبل سموت فلوٹیلا کے مزید 171 کارکن رہا ہو گئے۔ رہا ہونے والے افراد کا تعلق 19 ملکوں سے ہے۔ مجموعی طور پر 341 ارکان کو اب تک رہا کیا جا چکا۔ پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد سمیت 138 کارکن اب بھی اسرائیل کی قید میں ہیں۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے مشتاق احمد کی رہائی کے لیے اردن حکومت کے ذریعے کوششیں جاری ہیں۔
ملائیشین ہم منصب سے ملاقات تعمیری اور خوشگوار رہی. دونوں ملکوں کے درمیان کاروباری تعلقات فروغ دینے پر اتفاق ہوا. پاکستان اور ملیشیا کی کمپنیاں سیاحت کے فروغ کے لیے مل کر کام کریں گی. وزیراعظم شہباز شریف کا کوالالمپور میں پاک ملیشیا بزنس فورم سے خطاب. ملیشین وزیراعظم انور ابراہیم نے کہا پاکستان کے ساتھ تجارتی تعلقات بڑھانے کے خواہاں ہیں. کاروباری اداروں کے درمیان روابط اور تعاون کی حوصلہ افزائی کرنا ہوگی. دونوں وزیراعظم نے مشترکہ پریس کانفرنس بھی کی. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. Would you like to let me translate it? No, I just differently joined. اور دل کے لہرائی آجل کے کا ہوگی. واہ 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 واہ. ملائیشین وزیراعظم انور ابراہیم علامہ اقبال کے فین نکلے. شہباز شریف سے شاعر مشرق کا شعر سنانے کی فرمائش کی. وزیراعظم نے انگریزی میں شعر سنانا شروع کیا تو انور ابراہیم نے ٹوک دیا. بولے پہلے آپ شعر اردو میں سنائیں. شہباز شریف نے اقبال کا معروف شعر اردو میں پڑھا. انور ابراہیم نے اس شعر کا جواب اردو میں مصرع پڑھ کر دیا. وزیراعظم شہباز شریف نے میزبان کو خوب داد دی. ہال بھی تالیوں سے گونجتا رہا. پاکستان میں سیلاب کے بعد سیاسی طوفان. پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں لفظی جنگ میں شدت آ گئی. پیپلز پارٹی رہنماؤں کا معافی کا مطالبہ برقرار. قومی اسمبلی اور سینٹ سے واک آؤٹ. راجہ پرویز اشرف نے کہا موجودہ حالات میں ایوان میں بیٹھنا ممکن نہیں. جب تک معذرت نہیں کی جاتی معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. قیادت مخالف بیانات سے دکھ ہوا. شہری رحمان نے سینٹ میں خبردار کیا سینٹ میں پیپلز پارٹی سے سب سے بڑی جماعت ہے. معافی نہیں مانگی تو سپورٹ نہیں کرے گی. ہمارے اتحاد کو ہلکا نہ لیں. کوئی صوبہ کسی کی جاگے نہیں. صوبائی کارڈ نہ کھلیں. پیپلز پارٹی کے واک آؤٹ کی وجہ سے کورم ٹوٹ گیا. سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس ملتوی. اعظم جو ہے زرداری صاحب سے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب سے اس مسئلے پہ بات کریں گے. کل واپس آتے ہیں تو انشاءاللہ اس بارے میں پیش رفت ہو. مریم نواز سے معافی کا مطالبہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے, تو ایسا ممکن نہیں, کوئی ایسا مطالبہ نہیں کیا. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان بیانات چلتے رہتے ہیں, کوئی بڑی بات نہیں. وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں قانون سازی جب ہوگی پیپلز پارٹی بائیکاٹ کا اپنا ارادہ تبدیل کرے گی. پیپلز پارٹی والے بھی سیاسی شعور رکھتے ہیں اور ہمیں بھی پوری سمجھ ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا صدر کا وزیر داخلہ محسن نقوی کو کراچی بلانا خوشائن. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو محسن نقوی پر اعتماد ہے. صدر آصف نے زرداری کشیدگی کم کرنے میں بہت ماہر ہیں. ہماری قیادت بھی پیپلز پارٹی سے تصادم نہیں چاہتے. وزیر داخلہ محسن نقوی کراچی پہنچ گئے. بلاول ہاؤس میں صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات کریں گے. صدر نے محسن نقوی کو فون کر کے کراچی بلایا تھا. مناظرے کا چیلنج جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا شجیل میمن صاحب کا. آئیے آپ کو بھاولپور دکھاؤں. آپ مجھے کشمور لے چلیں, مجھے جیکب آباد چھوڑے, آپ مجھے نواب شاہ لے چلیں, آپ مجھے گڑھی خدا بخش لے چلیں. مجھے دکھائیں وہاں 17 سال میں آپ نے کیا کیا. ہر بات پہ آپ مرسوم مرسوم کرتے ہیں. اسی نہیں کہہ رہے ہیں مرسوم مرسوم, ہم بھی نہیں کرسوں. ہم کیوں پانی دیں گے اپنا, کیوں دیں گے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے شرجیل میمن کے مناظرے کا چیلنج قبول کر لیا. کہاں آئے آپ کو لاہور ہی نہیں جنوبی پنجاب کی سیر کراتی ہوں. آپ مجھے گھڑی خدا بخش دکھا دیں. سندھ سے بیٹھ کر ڈکٹیٹ نہ کریں. پنجاب لاوارث نہیں ہے. ہمارے پاس سندھ کے ترجمانوں کی طرح سستی اداکاری کا وقت نہیں. آپ مرسوں مرسوں کرتے ہیں. ہم بھی کہہ رہے ہیں مرسوں مرسوں پانی نہ ڈیسوں. ہم کیوں اپنا پانی دیں. سیلاب پر سیاست ان کی چوائس اور جواب دینا ہماری مجبوری. عظمہ بخاری نے امیر کراچی مصباح کو کچرا اٹھانے لا اینڈ آرڈر صورتحال پر پریشان ہونے کا مشورہ دیا. جناب اسپیکر, ہم پیپل پارٹی کی فرینڈلی فائر کو جو ہے نا ویلکم کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سنجیدہ ہے اس حکومت کو فارغ کرنے میں ہم اس کا ساتھ دے دیں گے. ابھی آئے میں ہمیں آفر کرتا ہوں اپنی طرف سے, اگر یہ عدم اعتماد پیش کرتے ہیں تو ہم پورا سپورٹ کریں گے اس کو عدم اعتماد میں.
اور مل کر حکومت گرائیں، پی ٹی آئی کی پیپلز پارٹی کو پیشکش۔ اسد کیسر نے کہا پیپلز پارٹی عدم اعتماد لائے، پی ٹی آئی ساتھ دے گی۔ پیپلز پارٹی کے فرینڈلی فائر کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی اراکین نے بھی پیپلز پارٹی کے پیچھے اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ سینٹ میں علی ظفر کے پی پی اور نون لیگ پر طنز، کہا نون لیگ اور پی پی میں مقابلہ ہے کہ کس نے کم دھوکہ دیا ہے۔ دونوں پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ ہمیں ٹرافی دو، کہ لوگ ناراض ہو کر واک آؤٹ کر رہے ہیں، انہیں قوم کی فکر نہیں۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا اپوزیشن خوش نہ ہو، اچھی خبر آئے گی، اپنے دوستوں کو منا کر لانے کی کوشش کریں گے۔ ہم سب پاکستانی ہیں، چاروں صوبے برابر اور محترم ہیں، کسی صوبے پر مشکل آئے پنجاب سب کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ ہم دل اور وسائل کے دروازے کھلے رکھتے ہیں، اسی طرح دوسروں سے توقع رکھتے ہیں۔ مریم نواز کا کابینہ اجلاس میں اظہار خیال۔ اجلاس میں سیلاب متاثرین کو 17 اکتوبر سے امدادی رقوم کے چیک کی تقسیم شروع کرنے کی منظوری دی۔ جاں بحق فرد کے لواحقین کو 10 لاکھ، مستقل معذوری پر 5 لاکھ اور معمولی زخمی پر 3 لاکھ روپے امداد دی جائے گی۔ نواز شریف نے پیپلز پارٹی کے پنجاب حکومت سے تنازع پر مریم نواز کی حمایت کر دی۔ ذرائع کا کہنا ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے نواز شریف سے 2 روز پہلے ملاقات میں کہا مریم سخت بیانات سے گریز کریں تو پیپلز پارٹی سیز فائر کرے گی۔ نواز شریف نے جواب دیا، مریم نواز نے بیجا تنقید پر رد عمل دیا اور پنجاب کے عوام کی نمائندگی کی۔ ذرائع کا کہنا ہے نواز شریف کی مریم نواز کی حمایت کے بعد شرجیل میمن نے پریس کانفرنس کی۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس کا جیل ٹرائل بحال کر دیا گیا۔ ٹرائل آج اڈیالہ جیل میں شروع ہونے کا امکان۔ پنجاب حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے راولپنڈی پولیس سے اضافی سیکیورٹی مانگی۔ گوشتخانہ کیس 2 میں آخری گواہ محسن ہارون پر جرح مکمل۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کو 342 کا سوال نامہ دے دیا۔ آئندہ سماعت پر دونوں ملزمان الزامات کے جواب دیں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے محمود خان اچکزئی کو قومی اسمبلی اور علامہ ناصر عباس کو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر نامزد کرنے کی ہدایت کر دی۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بانی کی ہدایات موصول ہوئی ہیں، آج فارم جمع کرا دیں گے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا دونوں کی نامزدگی کے لیے کارروائی شروع ہو گئی۔ عمر ایوب اور شبلی فراز کے معاملات عدالت میں درست ہوتے ہیں تو وہ اپنی جگہ سنبھال لیں گے۔ اپوزیشن اراکین نے اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھ دیا۔ محمود خان اچکزئی کی بطور قائد حزب اختلاف نامزدگی سے آگاہ کر دیا۔ اسپیکر سے جلد از جلد اپوزیشن لیڈر کے تقرر کی درخواست۔ مسٹری اسپنر ابرار احمد کا کراچی میں ولیمہ، تقریب میں چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی خصوصی شرکت۔ ابرار سے گرمجوشی سے ملے، شادی کی مبارکباد۔ دعوت میں ٹیسٹ کپتان شان مسعود، شاہین شاہ آفریدی، فہیم اشرف اور دیگر کھلاڑی بھی شریک ہوئے۔ ابرار نے کالا سوٹ زیب تن کیا۔ قومی کرکٹر کی شادی آمنہ رحیم سے ہوئی ہے۔